بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنقید اگر ہم ڈکشنری میں جائے، لغت میں جائے تو لغت میں تنقید کا، کرٹیسزم کا مطلب ہے کرے کوٹے کی پہچان، صحیح اور غلط کی پہچان۔ یہ لغوی مطلب ہے۔ لغوی مطلب جو ڈکشنری میں معنی لکھا ہوتا ہے، اور اصطلاحی مطلب جو مختلف اہل علم ماہرین بیٹھ کے ایک میننگ، ایک مطلب مختص کر دیتے ہیں، جسے ہم انگلش میں ڈینوٹیٹیو اور کنوٹیٹیو۔ ہاں بالکل۔ تو لغوی مطلب تو ہے کرے کوٹے کی پہچان، اور اصطلاحی مطلب کیا ہے کہ کسی بھی فن پارے کی خوبیوں کو اور خامیوں کو بیان کرنا وجہ کے ساتھ۔ یعنی تنقید میں آپ یعنی مثلا ایک نظم ہے یا ایک غزل ہے، شارٹ سٹوری ہے، ناول ہے، اس پر آپ کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس کی اچھائیوں کو بھی بیان کریں گے، خوبیوں کو، اور اس کی خامیوں کو بھی بیان کریں گے، وجہ بھی بیان کریں گے۔ جیسا کہ ایلیٹ کا آپ ذرا بتائیں کہ انگریزی میں وہ ایلیٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر پھر آگے مزید بات کریں گے۔ ہاں، کہ وہ کرٹیسزم سیلفش نہ ہو اور آبجیکٹیویٹی پہ ہاں آبجیکٹیویٹی، امپرسنل ہو۔ ہاں امپرسنل ہو اور آبجیکٹیویٹی، کہ یہ تنقید میں کہتا ہوں کہ غالب اس صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے، یہ میں تنقید کر رہا ہوں کہ غالب اس صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے، تو اب میرے پاس پروف کیا ہے، وجہ۔ سر ایک سوال ہے اس میں، ہم جب بھی کرٹیسزم کی، تنقید کی بات کرتے ہیں، نگیٹو تھاٹس ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے، ویسے تو سائنس کے یا اور سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے کیا کام، لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ نے انہیں کہا کہ میں کرٹیسزم آپ کی اس بات پہ کر رہا ہوں، یا کسی کرٹک نے کسی چیز پہ کرٹیسزم کیا ہے، تو وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ اس کی برائی، ہاں اس کی برائیوں کو بیان کریں گے، لیکن یہ تو ہماری مینٹیلیٹی اس طرح بنی ہے۔ لیکن ادب میں آپ یہاں پر ادب پڑھا رہے ہیں، لٹریچر پڑھا رہے ہیں، اور آپ کہیں گے کہ میں تنقید کر رہا ہوں، اور جس شخص نے ادب پڑھا ہے اور جس شخص کو کرٹیسزم پتہ ہو تو وہ سمجھے گا کہ اب یہ کسی بھی فن پارے کی اچھائیوں اور خامیوں کو بیان کرے گے وجہ کے ساتھ۔ آپ نے ایک نظم لکھی ہے اور میں اس پر تنقید کر رہا ہوں، تو میں اس کی خوبیوں کو بھی بیان کروں گا اور خامیوں کو بھی، اور وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں یہ اچھا ہے اور کیوں یہ برا ہے۔ یہ تنقید نقاد کا کام ہے، کرٹک کا کام ہے کہ وہ خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرتا ہے وجہ کے ساتھ۔ دیکھیں اگر میں بتاؤں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لیکن وجہ بیان نہ کروں تو یہ کرٹیسزم نہیں ہے۔ کرٹیسزم میں آپ خامی خوبی کو بیان کرتے ہیں وجہ کے ساتھ۔ یہ کامل ڈیفینیشن ہے، صحیح ڈیفینیشن جو مختلف ماہرین اس پر متفق ہیں۔ وجہ تو پھر آپ اپنے آپ سے دیں گے، مختلف پیرامیٹرز بنے ہوتے ہیں نا، تو ان پیرامیٹر کے تھرو کے ذریعے آپ بتائیں گے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اپنی طرف سے تو شاید کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک نظم لی کہ اس کے بارے میں مکمل رائے دے دیں۔ اگر ہم کسی پوئم پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، ان کو یہ تھیم ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے تھیم، بہت سارے پوئمس کی 2 3 4 5 ہوتے ہیں۔ ہاں بیسیکلی ایک ہوتا ہے ڈومیننٹ جو تھیم ہوتا ہے، تھیم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال، وہ ہم الگ ڈھونڈیں، اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسے نکالیں۔ ہاں دیکھیں، وہ آپ کا مطالعہ، آپ کا مشاہدہ، آپ مختلف زبانوں سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تمام چیزیں میٹر کرتا ہے۔ آپ نے 200 کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے 400 کتابیں پڑھی ہیں، تو میں الگ زاویے سے دیکھتا ہوں اور آپ الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ میں مختلف زبانوں سے واقفیت رکھتا ہوں اور آپ 2 3 زبانوں سے، تو میرا مطالعہ، میرا ایکسپیرینس، میرا ایکسپوجر، یہ سب کچھ آپ سے بڑا ہے، تو میں ڈیفینیٹلی آپ سے الگ رائے دوں گا۔ یہ اس لیے مختلف کرٹکس جو ہیں ان کی رائے میں تضاد تو نہیں پایا جاتا، لیکن الگ الگ اینگل سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں پھر ڈیفرنس بھی ہوگا نا۔ ہاں ڈیفرنس بھی اسٹوڈنٹ میں جب کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ ایک کرٹک ہے، پبلش وغیرہ بکس وغیرہ ہے، ہاں آپ دیکھیں ایک نظم کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کا سرسری میننگ لیں گے، سطحی میننگ لیں گے، لیکن میں کرٹک ہوں تو میں اس کی گہرائی میں ڈیپتھ نہیں جاؤں گا، تو دونوں میں فرق ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک پوئم لکھی ہے، ایک تھیم بیسڈ ہے، ظاہر سی بات ہے کسی چیز کی وجہ سے میں ہاں پوئم کی تھیم ہوتی ہے مرکزی خیال۔ ہاں، آپ ایک کرٹک ہیں اور اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ پائے کے کرٹک ہیں، آپ ان کو ایک الگ نام دے رہے ہیں کہ اس بندے نے اس تھیم پہ یہ پوئم لکھی ہے، حالانکہ مجھے اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا، میں نے کسی اور سوچ سے لکھی ہے۔ از اٹ پاسبل؟ ہاں
دیکھیے اب جب ہم ماسٹر کر رہے تھے تو ایک فنی بات یاد آ گئی. ہمارے ٹیچر تھے پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم خاٹک صاحب. وہ کہا کرتے تھے کہ شعراء جو نظمیں لکھتی ہے، غزلیں لکھتے ہیں، تو اگر جو ہم تشریح کرتے ہیں اگر ان کو پتہ چلا کہ فلاں بندے نے اس غزل کی، اس شعر کی یہ تشریح کی ہے تو وہ خودکشی کرے گا. یعنی یہ صرف شاعر نے جو جس مقصد کے تحت جس سوچ سے لکھی ہے وہ صرف شاعر کو پتہ ہوتا ہے. ہم اس کے قریب معنی لیتے ہیں. جو شاعر نے جس سوچ سے لکھی ہے وہ صرف شاعر کو پتہ ہوتا ہے. ہم جو کریٹک ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہ قریب معنی مراد لیتے ہیں. اس کی تشریح کا چیز ہم نہیں لے سکتے. ہاں، وہ صرف شاعر کو پتہ ہوتا ہے، رائٹر کو. ہاں، پھر ہم جو آپ کا دوسرا سوال تھا کیا تھا؟ کریٹیکل انالیسس تھا. ہاں، کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ کریٹکس بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں، ٹیچرز بھی کرتے ہیں. یہ ہم اردو میں کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، کریٹیکل انالیسس میں یعنی فنی جائزہ یا تنقیدی جائزہ. ہم کسی فن پارے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں یا فنی جائزہ لیتے ہیں، تو اس میں میرے خیال سے جو 3 بڑے سوالات ہوتے ہیں، ہم 3 سوالوں کے جوابات دیتے ہیں کہ شاعر نے یہ نظم کیوں لکھی، کون سے محرکات تھے، کون سے عوامل، کون سے وجوہات، کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے شاعر کو یا ادیب کو یا رائٹر کو قلم اٹھانا پڑا. اور پھر کیسے لکھا، کیوں لکھا، کیسے لکھا، یعنی کس سانچے میں لکھا، کس فارم میں لکھا، افسانہ لکھا، غزل لکھی، نظم لکھی، سونیٹ لکھا، یہ جتنے بھی فارمز ہیں اس میں لکھا. اور پھر کیا لکھا، کیا میسج دینا چاہتا ہے. تو یہ 3 چیزوں کے جوابات ہم کریٹیکل انالیسس میں دیتے ہیں کہ کیوں لکھا، کیسے لکھا اور کیا لکھا. پیپرز میں یا ماسٹر کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں لٹریچر کے لیے جس بھی لینگویج کا ہو، اس میں ایک کریٹیکل انالیسس کا ایک سوال ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے میرٹ ٹیسٹ ہاں اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک ان نون پوئم وغیرہ دی گئی ہوتی ہے، ادھر پوئم کا نہیں پتہ کون سی ہے، غزل وغیرہ کا، پوئٹ کا، رائٹر کا نہیں پتہ، وہ کیسے ڈیل کریں گے ہم؟ کس نے لکھی ہے یہ تو چلا. ہاں، کس نے لکھی ہے یہ تو ہم چھوڑیں گے، پتہ نہیں کہ کس نے، گمنام لکھیں گے یا نامعلوم. لاسٹ میں ہم نامعلوم لکھیں گے اور پھر ہم پوئم کو پڑھیں گے. آپ کا مطالعہ تو اتنا ہے کہ اس میں کیا میسج دینا چاہتا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ اس میں شاعر یہ میسج، یہ پیغام دینا چاہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لائنز کتنے ہیں اور قافیہ اور ردیف اور یہ تمام چیزیں، الفاظ نامانوس ہے بڑے، یہ پھر آپ ان کے فن پر آپ ڈسکشن کریں گے. اگر اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کے بعد یا FSC کے بعد اب انگلش میں یا اردو میں جا رہے ہیں اور ادھر جو ایڈمیشن ہے وہ میرٹ بیسڈ ہے، تو وہ اگر کریٹیکل انالیسس نہیں جانتے، FSC تک ان کو کوئی اچھا ٹیچر نہیں ملا ہے جو ان کو سمری اور انالیسس اور ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کے بارے میں بتائے، انگلش کا، اردو کا، کیسے ڈیل کرے اس سوال کو؟ تو یہ ان کے لیے تو لازماً مشکل ہوگی. لیکن پوائنٹس جو آپ مشورے کے اچھا، وہ پہلی بات یہ ہے کہ نظم کو غور سے پڑھیں، نظم کو غور سے پڑھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. اگر صرف یہ بھی بتائے وہ بندہ کہ اس میں شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے تو بھی وہ بچ جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس پہ غور کرے، تھیم پہ، مرکزی خیال پہ کہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے کہ وہ ذرا دیکھے کہ اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ مشکل ہے یا آسان ہے، سہل ہے. تو اس کے بعد پھر وہ فن پہ آ جائے. اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کا باہر کیا ہے اور کون سے وزن میں ہے، اگر یہ چیزیں پتہ ہو تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جتنا وہ سمجھے ہاں اتنا بس اس چیز کے بارے میں لکھے. ہاں، یہ تو ابتدائی سٹیج ہے. اگر کچھ بھی نہ جانتا ہو کریٹیکل انالیسس کے مطابق تو پھر وہ یہ پہلا سٹیج وہ غور سے پڑھے، کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو ہوگا، اور اس کے بعد وہ فن پہ آ جائے. کریٹیکل انالیسس تو چلو وہ آپ نے سمجھا دی کہ اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے تو اور کیوں لکھا ہے. شاعر کے حالات زندگی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح ان پر کون کون سے حالات آئے تھے. اگر فرض کرے میں میر تقی میر کی ایک غزل ہے اور آپ نے مجھے دی کہ اس کا کریٹیکل انالیسس کرو، اور مجھے پتہ نہیں کہ میر کن حالات سے دو چار ہوا تھا،
تو بس میں وہ چھوڑوں گا اور اپنی طرف سے وہ اپنی رائے دوں گا کہ اس شعر میں یا اس غزل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. ہاں اگر مجھے پتہ ہو کہ شاعر ان حالات سے گزرا ہے اور اس موقع پر یہ غزل کہی تھی تو یہ کریٹیکل انالیسس کا پیک ہے. یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ کریٹیکل انالیسز ہم سمجھے یا نہیں سمجھے. بیسک چیز یہ ہے کہ پوئٹری کی جو سٹائل ہے، رائمنگ سکیم ہے، وہ تو میٹرک میں بھی ہوتا ہے، میٹریکولیشن میں ہوتا ہے، او لیول میں، پھر اے لیول میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا ضرور سمجھے کہ لینگویج کون سی کیسے استعمال ہوئی ہے، ٹف ہے یا آسان ہے، لینگویج آسان ہے، اس کا رائمنگ سکیم کیا ہے، اس میں لائنز کتنے ہیں، اس میں سٹینزاز کتنے ہیں. سٹینزا کا تو کم از کم ہمیں پتہ ہو. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے تو آج سے ہی اپنے ٹیچر سے یہ بات کنفرم کر لے کہ کریٹیکل انالیسس. اور یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غزل ہے، نظم ہے یا آزاد نظم ہے، معرہ بلینک ورس ہے یا پھر ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ چیزیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ انگلش میں ہو تو بلینک ورس، فری ورس اور رائمڈ ورس کا ہمیں پتہ ہو. اسٹوڈنٹس کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کو یہ چیزیں پتہ نہ ہو، فری ورس کا یہ جو جتنے بھی اصناف ہے، تو پھر وہ کیوں آ جائے انگریزی ادب میں. اگر انگریزی ادب پر یا اردو ادب پر اتنا زوال تو نہیں آیا کہ جو ابتدائی چیزیں ہیں یہ پتہ نہ ہو اور وہ ادب میں قدم رکھے. یہ تو ایک سمندر ہیں. لیکن ہم بی اے کر چکے تھے، ہمیں کریٹیکل انالیسس کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ ریگولر کریں یا پرائیویٹ کریں، الیکٹیو انگلش میں کریں یا سمپل بی اے کریں، ادھر آپ کو یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. تو جب ہم ماسٹر میں چلے جاتے ہیں ڈائریکٹلی، آپ لوگوں کا تو بی ایس تھا، ماسٹر میں جب آپ لوگ چلے جاتے یا ہم گئے تھے، ہمیں بہت سارے مسئلے ہم نے فیس کیے تھے.